السلام علیکم میری پیاری دوستوں، آج میں اپنی ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں آج ناشتے میں بنانے جا رہی ہوں اسپیشل ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے روٹی، کیونکہ میں اپنے ہسبینڈ کی مارننگ اور ایوننگ میں ڈائبٹیز چیک کرتی ہوں۔ جب ان کی زیادہ کہ آئے تو پھر میں اس حساب سے ناشتہ دیتی ہوں۔ تو آج ناشتے میں جو ان کے لیے روٹی بنا رہی ہوں وہ آپ بھی، اگر آپ کے ہاں کوئی ڈائبٹیز خدا نہ خواستہ پیشنٹ ہے تو ان کو بھی یہ دیں، تو سارا دن ان کے ساتھ ان کی شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ میں بیسن لیتی ہوں، اس میں پیاز کاٹتی ہوں، تھوڑا سا جیسے ہم پکوڑے بنانے کے لیے کاٹتے، لیکن وہ باریک پیاز ہوتا ہے جو میں روٹی میں کاٹتی ہوں۔ اس میں نمک، زیرہ، میتھی، ہلدی اور یہ سب کچھ ڈال کے اس کو پتلا سا کر لیتی ہوں۔ جو ہمارا میتھی ہے اس سے بھی شوگر کنٹرول رہتی ہے، اور زیرے سے بھی شوگر کنٹرول میں ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ رات کے پانی میں آپ لازم رات کو میتھی دانہ لے لیں، اور اس کو آدھا چمچ آپ نے ایک گلاس پانی میں ڈال کے رکھ دینا، اور مارننگ میں اپنے نہار منہ جو بھی ڈائبٹیز پیشنٹ ہو ان کو دینا ہے۔ ایسے کرنے سے میں نے اپنے ہسبینڈ کی شوگر الحمدللہ سے ڈائبٹیز کنٹرول میں کی، کیونکہ ان کی ڈائبٹیز بہت زیادہ آ رہی تھی۔ تو یہ تھا کہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے ان کی میڈیسن بڑھا دی، لیکن بہت ساری یوٹیوب پہ میں ویڈیو دیکھ رہی تھی، بہت سارے لوگوں نے اپنی ڈائبٹیز کنٹرول کی۔ ڈائبٹیز مجھے جہاں تک پھر میں نے سرچ وغیرہ کی، یہ پتہ چلا کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ بیماری نہیں ہے، وہ ایک بد پرہیزی سے ہونے والی وہ چیز ہے جو بڑھتی بھی اور کم بھی ہوتی ہے۔ تو پھر ایسے ہی کیا کہ میں نے 2 مہینے اپنے حساب سے اپنے ہسبینڈ کو کھلایا، اور اس سے یہ ہوا کہ ان کی جو 360 سے ان کی ڈائبٹیز 140 120 تک آ جاتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے پرہیز کرنا یہ کہ مسلسل ایک طرح کا کھانا کھانا جو تھا وہ تنگ آ گئے تھے، چھوڑ دیا۔ پھر یہ اب کبھی کبھار ان کو جب ان کی ڈائبٹیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر یہ میں روٹی بنا کے دیتی ہوں، اور پھر دوپہر کا کھانا بھی ان کو اسکپ کروا کے اس میں بوندی کا رائتہ دے دیتی ہوں، یا چنے جو ہوتے وہ بھون کے دے دیتی ہوں، اور رات کے کھانے میں کوئی بھی گوشت ہو اس کے ساتھ 2 بیسن کی روٹی پھلکے بنا کے دے دیتی ہوں۔ آپ بھی ایسے ہی کریں، اور اس سے شوگر بہت جلد تقریباً 1 مہینے کے اندر بالکل نارمل ہو جاتی ہے۔ تو اس کو میں نے رکھا توے پہ، نان اسٹک کے توے پہ ہلکا سا آئل لگا کے اس کو میں نے ڈال دیا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا۔ بس ایسے ہی آپ نے روٹی پھیلا دینی ہے اور بنانا ہے، اور ساتھ میں لسی بنا دے تو بہت ہی مزہ۔ اور یہ پنجاب کی خاص ڈش بھی ہے، بیسن کی روٹی اور لسی، اور یہ ڈائبٹیز کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے۔ آپ لازمی یہ کر کے دیکھیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بنانے جا رہی ہوں، میری ویڈیو سے آپ لوگوں کو لازمی کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، تو 100% یقین رکھ کے دیں۔ اور اس سے یہ ہوا کہ جو ڈاکٹر کی میڈیسن تھی وہ بڑھانے کی بجائے میں نے ان کی کم ہوگی، یہ شوگر میں نے خود سے ہی کنٹرول کی۔ تو میرے ہسبینڈ جو تھے وہ ناشتہ کرنے کے بعد جا چکے تھے، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کلیننگ کی بات جو صبح میں نے کرنی ہوتی ہے مارننگ میں، بس جتنی جلدی ہو میرا یہی ہوتا ہے مشن کہ بیٹھنا بالکل بھی نہیں ہے، کلیننگ ہو جائے سرف کے ساتھ۔ آج سارے فرش وغیرہ دھوئے، کیونکہ آج کل بارش اور آندھیوں کے دن ہے، ایک بارش بھی آ جائے تو کھلا سین ہے سامنے، سارے کمرے ہر چیز کچن وغیرہ گندا ہو جاتا ہے، بارش کے پاؤں باہر سے آ کے مٹی والے ڈسٹ والے۔ تو اس وجہ سے آج سوچا سرف کے ساتھ ہی فرشوں کی دھلائی ہو جائے تو فرش گھر نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا۔ پھر یہی سکون آتا ہے جب گھر نیٹ اینڈ کلین ہونا، بیٹھ کے تسلی ہو جاتی ہے دل کو، بالکل ہلکا پن سا محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ ان کو ہی محسوس ہوتا ہے جو گھر گھرستی اچھے سے نبھانا جانتے ہیں۔ یہ میں اپنی تعریف نہیں کروں گی، بلکہ یہ وہ عادات ہے جو کہ ہماری ماں نے ہم میں کوٹ کے ڈال دی تھی، اور آگے ہی میں اپنی بیٹی میں بھی یہی ڈالتی ہوں۔ ابھی گھر کی یہ سچویشن، میں نے سرف وغیرہ میں نے لگایا، پھر میری بیٹی اس کو واش کرنے لگی۔ مارننگ میں یہ ہوتا تھا، پہلے یہ اکیڈمی مارننگ میں اٹھ کے چلے جاتی تھی، اس کے آنے سے پہلے میں نے کلیننگ کرنی ہوتی تھی، لیکن اب یہ کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے ابھی 8:10 ہوئے، ہمارے گھر میں ناشتے بھی ہو گئے، اور کچھ کمرے صاف ہو گئے ہیں اور کچھ ہو رہے ہیں۔ جیسے یہ اکیڈمی اس کی روٹین ایوننگ کی ہوئی، تو میں نے اس کو بولا کہ نیند نہیں، صبح اٹھ کے کام، ناشتہ پراپر اپنا قرآن پاک پڑھو، نماز پڑھو، ناشتہ کرو، اور اس کے بعد کلیننگ کرو، کلیننگ کرنے کے بعد تم 2 گھنٹے 3 گھنٹے آرام کرو، اس کے بعد اٹھ کے اپنی اسٹڈی کرو اور اکیڈمی جاؤ۔ یہ روٹین اس کو بتا دی تھی، آج پھر یہ لگی ہوئی تھی میرے ساتھ اچھے سے۔
یہ بھی اپنی ماں کی طرح ہی صرف فرش پہ پھیلا کے اور اچھے سے برش کے ساتھ واش کر رہی تھی۔ جیسے ہم کریں گے ویسے ہی ہماری اولاد آگے سے کرے گی، ان کو سکھانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب میری ماں نے مجھے سکھایا، میرے لیے گھر سنبھالنا بہت آسان ہو گیا۔ میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں کہ آج کل چاہے دور جتنا ماڈرن ہوتا جائے، لیکن ہم اپنی بیٹی کو وہی سکھائیں گے جو ان کو گھر سنبھالنے میں آسانی ہو۔ ان کو ہم اس قابل تو کریں گے کہ وہ کمائے بھی، ٹھیک ہے، چاہے جتنا بھی کمائے، لیکن گھر سنبھالنا لازمی آنا چاہیے۔ ابھی کلیننگ کر کے سارا گھر نیٹ اینڈ کلین ہی ہوا تو ایک دم سے بادل ہے، بہت پیاری بارش ہونے لگی، اتنی پیاری خوبصورت، دل کو آج کل برسات کا موسم ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے بارش جلدی جلدی سے بادل آتے ہو پڑتی ہے، اس سے کافی اچھا موسم ہوا ہے بارش کے بعد۔ تو اب یہ کہ اے سی کافی حد تک بند ہو گئے ہیں، ہم اوپر چھت پہ ہی سوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جس دن گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے پھر نیچے روم میں اے سی آن کر کے سو جاتے ہیں۔ تو جی دوپہر کے کھانے میں بھی پھر میں نے یہ کہ بارش ہو رہی تھی اور میں دوپہر کا کھانا بھی تیار کرنے لگی تھی۔ دوپہر کے کھانے میں آج میں گوشت بھنا ہوا بناؤں گی اور ساتھ میں بوندی کا رائتہ۔ وہی بات کہ بوندی کا رائتہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا تھا کہ آج آپ کے لیے، کیونکہ ان کے ڈائبٹیز وہ ذرا آؤٹ آف کنٹرول مجھے نظر آئی، تو ان کے لیے یہ رائتہ بنایا اور ساتھ میں ان کو بالکل بھنا ہوا سالن دوپہر کو دوں گی، کوئی 2-4 بوٹیاں کھائے اور یہ بوندی کا رائتہ کھا لیں۔ تو میں ان کی پھر ڈائبٹیز کو دیکھتے ہوئے اپنا کھانا جو ہے وہ اس حساب سے رکھتی ہوں تاکہ ان کی شام تک کنٹرول میں ہو جائے۔ تو یہ کہ اب اس سے یہ 4-5 بوٹیاں نکال کے پلیٹ میں رکھوں گی، سائڈ پہ بوندی رائتہ ڈال کے اپنے ہسبینڈ کو دے دوں گی، اس کے ساتھ ہی وہ کھانا اپنا روٹی اسکپ کریں گے اور یہ کھائیں گے تو کافی فائدہ ہوگا۔ بارش ہو رہی تھی، موسم کافی اچھا ہوا تھا، تو کھانا بناتے بناتے میرے دل میں یہ آیا کہ موسم اچھا ہے، کیوں نہ اپنی بہن کے گھر چلے جائیں۔ یہی ہے نا، پاس ہے نا، بھاگ کے پھر دل کرتا ہے جب بھی اچھا موسم ہے چلیں ان کی طرف چلتے ہیں، ان کی طرف۔ تو جب تک اس کی کال خود ہی آ گئی کہ آ جاؤ موسم اچھا ہے، میں موسم کی مناسبت سے کچھ بنا رہی ہوں۔ پھر میں نے اپنا کھانا گھر والا اسکپ کیا، وہ میں نے چھوڑا اور بہن کی طرف آئی، وہ سپرنگ رول بنا رہی تھی اور پکوڑے بنا رہی تھی، تو بس وہ کھائے اور بہت مزہ آیا۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بولوں گی، اگر آپ کو میری ویڈیوز کچھ بھی میری ویڈیو میں اچھا لگتا ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کرے اور پلیز ویڈیو دیکھ کے مت جایا کرے، کیونکہ بہت ابھی شروعات ہے، آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ آگے بہت بہت کچھ ہے دکھانے کے لیے، لائف میں بتانے کے لیے، جو میرے پاس ہے آپ کو دینے کے لیے۔ بس آپ یہ کیجیے گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ود بیل کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کریں کہ آپ کو کیا آپ کے خدا نخواستہ کوئی ڈائبٹیز پیشنٹ ہے، اگر ہے تو آپ ان کو یہ والا کھانا دے گی، اور اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو مجھ سے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، آپ کو لازمی بتاؤں گی کہ آپ کیسے اپنے پیشنٹ کی ڈائبٹیز کنٹرول میں کر سکتی ہے، جو الحمدللہ سے میں نے کی اپنے ہسبینڈ کی، کیونکہ ان کی 3 منتھ کی جو رپورٹس تھی اس میں بہت ہائی آئی تھی، تو میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ میرے ہسبینڈ بھی، میں نے بولا نہیں انشاءاللہ، میں نے خود سے ہی سرچ وغیرہ کیا، گوگل پہ، چیٹ GPT پہ مشورے لیے، اور خود سے ہی میں نے گھر ہی ان کی ڈاکٹر خود سے بنی والا الحمدللہ، وہ ان کی ڈائبٹیز میں جب چاہوں الحمدللہ کنٹرول میں کر لیتی ہوں۔ تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ود بیل کیجیے گا، ٹھیک ہے، اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ اور یہ سپرنگ رول بہت ہی مزے کے تھے، موسم کی مناسبت سے بہت مزہ آیا کھانے کا۔ بس یہی خوشیوں کے 2 پل ہوتے ہیں جو انسان اپنوں کے ساتھ بتائے تو مزید اچھے ہو جاتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔